شہزاد چودھری صاحب، عمران خان صاحب نے آج معافی مانگ کر خود کو عدالتی کارروائی سے بچا لیا؟ کے اندر جس قسم کے مقدمات جا رہے ہیں، اگر ان کا کوئی بھی ان کو عدالت کو شک پڑتا ہے کہ سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں، سیاسی مخاصمت کی بنیاد پہ قائم کیے گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ عدالتوں کا رویہ اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا رویہ بڑا واضح ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی جب اس طرح کے مقدمے جاتے تھے تو چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کہتے ہیں من اللہ وہ معاملات واپس بھیج دیتے تھے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیے، ہمارے پاس لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں لیجسلیشن نہیں ہو رہی تھی۔ پی ٹی آئی مل کے چلنے نہیں پا رہی تھی اپوزیشن کے ساتھ، اور اپوزیشن اور ان کے بیچ میں بہت بڑا ایک گھاؤ تھا، ایک طرح سے ایک طرح تعلق داری نہیں تھی، اس وجہ سے لیجسلیشن نہ ہوئی، اور یہ بار بار جاتے تھے کورٹس کے اندر فیصلے لینے کے لیے، تو اس کے وقت بار بار یہ ہوتا تھا کہ واپس لے جائیں۔ تو میرا خیال ہے وہ ایک عمومی رویہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات آپ نے ذکر کی سپریم کورٹ کی، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس لے جائیں تو کہ اگلا سوال ہے، تو وہ بھی ایک آپ کو ایک سیاسی رویہ ایک اور سے بھی اخذ کیا جا سکتا ہے نتیجہ۔ میرا خیال ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ وہ نیوٹرل ہے تو پھر میرا خیال ہے اس سے آپ کو پتہ کافی حد تک یقین ہو جاتا ہے کہ نیوٹرل ہے۔ جب سیاسی مسائل سیاست کے میدان میں ہی واپس بھیجے جا رہے ہیں تو واقعی میں کوئی اور فورس اس وقت افیکٹو نہیں ہے۔ افیکٹو سے مراد یہ ہے کہ اپنا رول ادا اس سے بڑھ کے اپنے ڈومین سے بڑھ کے نہیں ادا کر رہے۔ میرے نزدیک یہ بھی ایک اس چیز کا ثبوت ہے۔ دوسرا، معافی کے بعد ہی انکنڈیشنل یعنی سبمٹ کرنا کورٹ کے سامنے وہ لازمی تھا، اور چونکہ اس کی اگر مثال کے طور پہ آپ نہال ہاشمی کی بات کریں، آپ دوسروں کی بات کریں جو کہ اس طرح توہین عدالت کے کیس میں سامنے آئے، اور وہ توہین عدالت ڈفرینٹ لیول کی تھی، ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ مختلف جوڈیشری کے لیول پہ تھی، تو اس وقت کا جو عمومی ماحول تھا وہ اس طرح سے غالباً اتنا پولرائزڈ نہیں تھا جتنا آج اس وقت ہے۔ یعنی اس وقت آپ کی ریاست کو اور آپ کی قوم کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے، اس حد تک پولرائزیشن ہو چکی ہوئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے فیصلے کیے جا رہے ہیں سیاسی نوعیت کے جو ہیں وہ پاکستان اور پارلیمنٹ کے حق میں کیے جا رہے ہیں، اور معافی اس لیے اسی قسم کا ایک اس کو۔ تیسری ایک فائنل بات کہہ دوں، میرے خیال میں عمران خان کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے یا آ جانی چاہیے کہ دیکھیے ان کا مقصد کچھ اور ہے، ان کا مقصد سیاسی ہے، اور اگر سیاسی مقصد ہے تو پولیٹیکل کیپٹل خام خواہ کی لڑائیوں میں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، چاہے عدالت کے ساتھ ہے، یا اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کے ساتھ لڑائی کر کے ڈسپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو ہولڈ کریں۔ اس وقت آپ کے پاس بہت بڑا پولیٹیکل کیپٹل ہے، لیکن اگر آپ ان چیزوں میں ضائع کر دو گے ہیرو بننے کے لیے یا کوئی بڑا اپنا مارکا دکھانے کے لیے، تو پھر آپ کے پاس پولیٹیکل کیپٹل اس وقت موجود نہیں ہوگا جب آپ کو ضرورت ہوگی، اور اگر آپ کی حکومت بن جائے گی تو آپ اسے کچھ حاصل کر پائیں۔ تو یہ تینوں چیزیں مجھے بتاتی ہیں یا انفارم کرتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ معاملات اس نوعیت سے دیکھے جا رہے ہیں اور اسی نوعیت سے ان کے نتائج بھی آ رہے ہیں۔ تو اب چودھری صاحب 3 اکتوبر تک کارروائی کو ملتوی کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں عدالتی کارروائی سے بچ گئے، جو خطرہ تھا عمران خان صاحب پر نااہل ہونے کا وہ ٹل چکا ہے؟ میرا خیال ہے بارہا بچتے جا رہے ہیں اور بچ جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی میں نے کہا سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں، گو کہ توہین عدالت تو ججز نے کیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کیا تھا، لیکن اس کے اوپر معافی مانگنا ہی ان کی خلاصی تھی، تو اسے تو خلاصی لے لی۔ باقی دہشت گردی کے مقدمات آپ کو پتہ دفعات ختم کر دی گئی، باقی انہوں نے کہا سیشن کورٹ میں جا کے اس کے علاوہ جا کے معافی مانگ لیجئے یا ان کا مقدمہ دیکھ لیجئے یا ضمانت کے لیے درخواست دے دیجئے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک اوورآل ماحول ایسا ہے کہ سیاسی معاملات کو عدالتوں میں نہ گھسیٹا جائے، اور عدالتیں اس میں نہیں شامل ہونا چاہتی، کیونکہ بہت گندا اور پولرائز کھیل چل رہا ہے اس وقت۔